یہ تو کسی نواب صاحب کی روح لگتی ہے۔ آئیے آئیے تشریف لائیے جناب، نواب آف کالا باغ۔ بہت شکریہ جناب۔ آپ ویسے میرے اصل نام نواب امیر محمد خان سے بھی مجھے پکار سکتے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ ان کے علاقے کا نام کالا باغ تھا اس لیے انہیں نواب آف کالا باغ کہا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے آموں کے باغ تھے اور وہاں لگے آموں کی رنگت گہری سبز تھی جو رات کے اندھیرے میں کالے دکھتے تھے، اس لیے لوگ اس باغ کو کالا باغ کہنا شروع ہو گئے۔ وہ چونکہ ہمارے باغ تھے اس لیے ہمیں نواب آف کالا باغ کہا جاتا رہا۔ یہ ہے وہ نواب صاحب جو جب تک مغربی پاکستان کے گورنر رہے کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ دیکھو بیٹا، اس کے لیے حکمران کا خاندانی ہونا ضروری ہے۔ بہت واہ اچھا۔ نواب صاحب۔ خاندانی کون ہوتا ہے؟ جو سارے خاندان کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب ایک خاندانی حکمران بنتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری قوم اس کا خاندان ہوتی ہے۔ بہت اچھا۔ اور اگر حکمران لالچی ہو، سیلفش ہو، تو پھر اس طرح کے 2 نمبر لوگ جو ہیں ان کو جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے دور میں چوہے بھی بوری ٹکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے۔ ارے واہ۔ اور یہ بات نواب صاحب سے محاورتاً نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بار ملکہ برطانیہ نے نواب صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جنگل کا شیر بھی ان کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ یہ مثال ملکہ نے ہمارے طرز حکومت کو دیکھتے ہوئے دی تھی۔ اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم جنگل میں جا کے شیر کے سامنے کھڑے ہو کے ہاؤ کرتے تھے۔ حالانکہ ملکہ الزبتھ دوئم کے دورہ لاہور کے موقع کے اوپر نواب آف کالا باغ نے ملکہ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ مشرقی روایات کے خلاف ہے۔ واہ، آپ کی اجازت ہو تو ایک جگت کر لوں؟ کیوں نہیں، میرا طرز حکمرانی سخت تھا، ویسے تو میں خوش مزاج آدمی ہوں۔ نواب صاحب آپ نے بتایا نا ابھی کہ میرے خوف سے چوہے بھی بوری نہیں ٹکتے تھے۔ یا اب تو ایسا دور آ گیا نواب صاحب، ایک چوہا گوگے کے پاؤں کو ٹکنا شروع ہو گیا۔ وہ تو گوگے نے چیخ ماری تو چوہے کو پتا چلا کہ یہ انسان ہے، بوری نہیں۔ نواب صاحب اب تو پاکستان میں 90% مہنگائی صرف ذخیرہ اندوزی اور سرکاری ریٹ نافذ نہ ہونے کی وجہ سے اور باقی 10% حکمرانوں کی عیاشی کی وجہ سے۔ یہ جو آپ نے 10% مہنگائی کا ذکر کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکمران عیاشی چھوڑ دیں تو باقی 90% مہنگائی بھی ختم ہو جائے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ کسی گودام میں کوئی تاجر جو ہے وہ سرکاری ریٹ سے مہنگی گندم بیچ رہا ہے۔ اچھا۔ ہم فوری طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ اس گودام پہ پہنچے اور اس تاجر سے اتنا ہی کہا کہ ہمارے مونچھوں کو تاؤ دینے سے پہلے اپنے ریٹ نیچے لے آؤ، ارے واہ۔ ورنہ دنیا تمہارے انجام کی مثالیں دے گی۔ فرید، اس کے بعد کسی تاجر کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سرکاری ریٹ سے زیادہ پیسے وصول کرے۔ کیا بات۔ جی، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں اناج کی قلت پیدا ہوئی۔ نواب آف کالا باغ نے گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں لاہور کے تاجروں کو بلوایا، صرف ایک کرسی منگوائی، اس پر بیٹھے اور کھڑے تاجروں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک پر مشکل وقت ہے، اگر کسی نے اناج کی قلت یا اسے مہنگا کرنے کی کوشش کی تو اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنگ کے دوران اناج کے قحط یا مہنگائی کی کوئی ایک شکایت بھی نہیں ہوئی۔ ہن حالت یہ جے نواب صاحب کہ روس دی تے یوکرین دی جنگ لگی ہے تے ساڈا سبزی والا کہہ رہا ہوندا ہے او بھائی اوتھے جنگ لگی ہے، میں ٹینڈے نہیں جے سستے کرنے۔ بندہ یہ پیچھے پہ انہاں دی جنگ چ بمب دی تھان ساڈے ٹینڈے چلن دے۔ نہیں تو حکمران کہاں ہے؟ سکتے نے جی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حکمران کو عوام کے اور ملک کے حالات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہم صرف اس آگاہی کے لیے اپنی تمام تر ڈاک اور معلوماتی کاغذات اپنے گھر میں منگواتے تھے، خود پڑھتے تھے اور خود ان کے جوابات دیتے تھے۔ اگر ملکی صورتحال سے آگاہی آپ کسی دوسرے سے لیں گے تو وہ تو آپ کو سب اچھا ہے کی ہی رپورٹ دیں گے۔ اس لیے
हुक्मरानों को खुद अवाम में निकलना चाहिए, खुद उनकी शिकायत सुननी चाहिए। जी हाँ, और नवाब साहब की मौसर एडमिनिस्ट्रेशन का राज ही यही था। अहम ओहदों पर तैनात होने वाले अफसरान का इंटरव्यू ये खुद करते थे। अच्छा। उनका खानदानी पस मंजर और कई पुश्तों तक के बारे में आगाही हासिल करते थे। इनसे जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि हम तो कुत्ता और घोड़ा खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो फिर भी मुल्क का मामला। वाह 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 वाह। अब तो सारी कौम ही लापरवाही का शिकार हो गई है नवाब साहब। अब मैं इशारे ते खलोते बंदे दे कोलों एक कुत्ता लिया खलोते कन्ना वाला। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਇhtiyਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ। Yeah. ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਚ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बस जब हुक्मरान तोहफे तहाइफ कबूल करने शुरू कर दे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ जाता है। वाह। जी यार, ऐसे ऐसे वाकयात हैं नवाब साहब के कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार एक बच्चा अगवा हो गया। बाजियाब ना कराने पर नवाब साहब ने पुलिस के 3 आला अफसरान के बच्चे अपनी तहवील में ले लिए। अच्छा। और ये हुक्म जारी कर दिया कि जब तक वो बच्चा बाजियाब नहीं होगा, पुलिस वालों के बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। क्या कहने। और आपको मालूम है कि 24 घंटे से भी पहले मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। वाह 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 वाह। फरीद, ये सब इसलिए कि मैं अपनी पूरी कौम को अपना खानदान समझता था। बहुत अच्छे। अपने खानदान के साथ भी वही सलूक किया जो पूरी कौम के साथ किया। आपको मालूम है कि मैंने हुक्म जारी कर दिया था कि मेरा कोई खानदान का फर्द गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में अपनी बेगम को भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दी। इस बात से आपकी परजाई ने 2-3 दफा मेरी बेइज्जती भी की, मगर मैंने उसे गवर्नर हाउस नहीं आने दिया। नवाब साहब, हम आपके इन उसूलों को सलूट पेश करते हैं। शुक्रिया जनाब।